ہوں اور اس کو سننے کے بعد جہاں پر اب غور کرتا ہوں کہ کیا پریکٹیکلی بھی ہم اس کو مانتے ہیں جو کچھ ہم تھیوریٹیکلی مان رہے ہیں. جی جی اس کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا ایک ایشو نظر آتا ہے جو میں بعض دفعہ وہ کہتا ہوں ہوں کہ ایک چیز ہے توکل، ٹھیک ہے، جی لیکن جی ساتھ ساتھ اس میں ایفرٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک. ہوں اب ہوں اگر میں بعض دفعہ اگر میں اس کو بیلنس کیسے کروں کہ کس حد تک کوشش کرنی ہے اور کس حد تک اللہ پر توکل کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بیونڈ مائی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. لیکن پھر ذہن میں آتا ہے یار ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا توکل تو ہے، لیکن جو اسباب ہے اس کے لیے تو ایفرٹس کرو. تو اس کے اندر بیلنس کرنا جو نا یہ تھوڑا سا آ، مشکل ہو جاتا ہے نہیں مجھے تو تو اس بعض میں دفعہ. میں ایک بات جو بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں تو انفیکٹ زیادہ خود سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہمارے لیے معصومین کی سیرت کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے نا کہ تاکہ ان کے سیرت کو دیکھ کر ہم اپنے تمام مسائل حل کریں. ہوں. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہی تو ہو رہی ہے کہ ہاں یہی معصومین کی سیرت پہ تو غور کرنے کرانے کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ہاں وہاں تو ان کی زندگی وہ ایک کھیل بنا کے رکھ لیا ہے. نعوذ باللہ. ہاں صحیح کہہ رہے پرابلم تو یہیں پر آ رہی ہے نا. جب خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہیں. کہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ہے، تو وہاں پر رسول اور آل رسول کی زندگیوں کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے یا قرآن کریم کے اندر جو پوری گائیڈ لائنز اور ہدایات موجود ہیں اس پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ وہاں سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں آتی؟ نہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے تو جہاں اب پر یہی سوال ہے نا کہ اب پریکٹیکلی جب وہاں اس سے کو ہم کو اپلائی کیا کرتے ہیں نا سمجھ اس میں میں آ رہا ہے؟ یہ ایشو میرا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ نہیں تو یار وہی کہہ رہا یہاں ہوں نا پر کہ ہمیں اب جو اپنی دنیاوی اسباب کو بھی کرنا ہے اور توکل بھی کرنا ہے. صحیح ہے نا، تو آپ نے ایک سوال اٹھایا، اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت سے کیا مل رہا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ اب قرآن و سنت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اس قرآن تو اشکال کہتا کے ہے پوری جواب میں؟ کوشش کرو، ہم؟ کوشش پوری کرو. کوشش پوری کرو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اسباب تک جہاں تک اپنی ہمت کر سکتے ہو پوری کرو، رزلٹ اللہ پہ چھوڑو، یہ کہتا ہے. نہیں لیکن آپ نے ایک بات کہی نا، مجھے اس کے حوالے سے مجھے آیتیں یا وہ سب بتائیں نا کہ یہ آپ نے کون سی آیتوں سے یہ چیز نکالی ہے یا اخذ کی ہے. کیونکہ پراپر وے تو یہی ہے کہ آپ کے پاس آیتوں کا حوالہ ہونا چاہیے، اس کی ایک مطلب ایک صحیح انالیسس ہونا چاہیے، اب تب آپ ایک دیکھیں، نتیجے اب پہ اب پہنچتے ہیں نا. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ پر کہا گیا ہے، جیسے حضرت مریم کے حوالے سے کہا کہ ان کو ہم، کہا کہ تم سب کو ہلاؤ، کوشش تو کرو ہم، اپنی. ہم. وہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اللہ تو دے گا لیکن تم اپنی کوشش تو پوری کرو. حضرت مریم والے واقعے سے جب ان کو کہا گیا کہ تم. نہیں، کوشش پوری کرو وہاں سے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں مطلب کوشش کرو، ہاں کوشش تمہیں بھی کرو. کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا، پوری کی ہاں بات نہیں ہے. ہاں کوشش ہم، کرو. تو جی وہاں پہ آ جاتا ہے. اسی طرح سے مختلف جگہ پہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہیں، اس کا بھی میں نے کوشش آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے، ملتا ہے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پہ. نہیں، جو مطلب ملتا نہیں ہے مطلب اس کو اپنی کوشش تو کرنی ہوگی نا، ہر کام کے لیے صحیح تو کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح، اس میں کوئی صحیح تو کرنا اشکال ہے. نہیں. تو اب ہاں بولیں. یہ سوچ بھائی کچھ ہاں کہہ رہے ہیں بات آپ؟ پوری. نہیں نہیں، آپ بات پوری کر لیں، جی جی بات پوری کریں. اچھا، تو اب صحیح تو پوری کرنی ہے اپنی طرف سے. اب یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار آپ جو نا کسی غیر اللہ سے مدد بھی نہیں لے سکتے.
مانگنی بھی چاہیے، وہ بھی منع ہے. تو اس کے اندر جو ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو، جیسے میں ایک مثال دے دوں. خیر میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں جاب کے لیے، سفارش کرواتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس سے کہہ دو، اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو. وہ جو اتفاق کی بات ہے، یا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی شروع میں، اپنے کیریئر کے شروع میں، کہ جب تک کہ کہیں کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی جب تک کہ اوپر سے ہاں نہ ہو جائے. یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اوپر سے ہاں کروا لو، ہر جگہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اوپر سے ہاں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو وہ بات تو مجھے یقین ہو گئی، میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر سب کچھ لوگوں کو اپنے بتا دیتا ہوں، تجربات بھی، کہ وہی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. لیکن وہاں پر وہ ہے نا کہ آپ کو ایفرٹس تو کرنی پوری دنیاوی طور پر، تو اس کے بعد رزلٹ چھوڑنا ہے اللہ پر. اسی طرح دوسرے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ توکل کرنا ہے اور بالکل ہاتھ دے کے بیٹھ جانا ہے، وہ بھی نہیں بیٹھنا. تو ان دونوں میں جو دیکھیں، بیلنس کرنا ہے. میں آپ کو ایک اصول بتا دوں. میرا خیال ہے کہ وہی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا بار بار، کہ قرآن اور سنت کی معرفت اسی لیے تو ضروری ہے. جی اسی لیے ضروری ہے. صحیح سر کہہ رہے ہیں، اصل صحیح کہہ رہے چیز ہیں. تو یہی صحیح ہے ہے. نا کہ صحیح ہے. بھئی آپ ان کی معرفت حاصل کریں گے، ان سے سیکھیں گے تو آپ کی زندگی ڈھنگ سے گزرے گی نا. یہ سب جی کام جی جو ہم کرتے ہیں ان کا نام لے کے، وہ تو کوئی آپ دیکھیں نا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں زندگی گزارنے کی سمجھ نہیں آتی دین سے. نہیں آتی بات. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت مشکل رہتا ہم؟ ہے. کہ جی اتنا ہم دین کے نام پر وقت اور پیسہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ دین ہماری زندگی کے مسائل کیسے حل کرتا ہے یا جی کر سکتا ہے. بالکل، بہت ساری جگہوں پہ بالکل. ہم؟ بہت بالکل صحیح ہے، ہے بہت یا ساری نہیں؟ جگہوں پرابلم آتا ہے، بالکل آتا ہے. ٹھیک. دیکھیں ایک بات جو ہے وہ آپ یاد رکھیے اچھے سے، کہ اگر آپ نے دین کو قبول کیا تو آپ نے 100% اپنی جان اور اپنے مال اور اسباب خدا کے حوالے کر دیے. ٹھیک. دل چاہنا تو ان سب چیزوں کو لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے. صحیح ہے. کہ بالکل. پہلا اصول کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. صحیح. ہم، یعنی آپ نے جب ایمان قبول کیا، ایمان باللہ اور رسول کے ذریعے سے، رسولوں کے، ظاہر ہے ہمارے لیے پیغمبر اکرم ہے، دیگر امتوں کے لیے اور رسول تھے. جب یہ دین قبول کیا نا تو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کو، ٹھیک ہے. اپنی جان سمیت. ٹھیک. ٹھیک. یہ تو اب بالکل اس صحیح ہے. کے بعد اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں رہ گیا یا چوائس باقی نہیں رہ گئی کہ میں یہ کروں یا وہ کروں. ہم، ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے. کہ اب میرے اور آپ کے اوپر یہ نہیں ہے ایک ذمہ داری، یا کہہ لیں کہ یہ بوجھ یا دباؤ کہ جی مجھے کیا کرنا ہے کس وقت. ٹھیک ہے. اب میرے لیے صرف ایک چیز ہے کہ جو خدا چاہتا ہے اور جو رضا الہی ہے، میں صرف اسی رستے میں اپنی جان اور مال اور ایسٹس کو لگاؤں گا، اور جہاں پر رضا خداوندی نہیں ہے وہاں پر نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس رستے میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات آتی ہے یہاں پر، وہ یہ آتی ہے کہ اس رستے میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ مجھے دنیا کی مٹھاس مل رہی ہے یا کڑواہٹ مل رہی ہے. اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ سب سے ٹھیک ہے. مین ٹھوکر جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ آ کے لگتی ہے. ہم، ٹھیک ہے. صحیح. اطاعت خدا میں ان ہم، چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی صحیح ہے. صحیح ہے. کہ دنیا میٹھی ہو رہی ہے، کڑوی ہو رہی ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب نہیں ہے. یہ مٹیریل ہیں، irrelevant ہیں یہ سب باتیں. ٹھیک. ٹھیک. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے ایک مومن کے لیے زندگی کیا بنا کر دی ہے، کس قسم کی زندگی دی. اور اس کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ میرے حجت کو دیکھو، میرے نمائندے کو دیکھو کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری. ٹھیک. اچھا اب میں
حضور کی زندگی سے آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی جو زندگی تھی جو آپ نے گزاری وہ بہت زیادہ ایک ایونٹ فل لائف تھی. خاص طور سے آپ کی جب سے آپ نے اعلان رسالت فرمایا اس کے بعد سے بہت مطلب اس کے اندر اتار چڑھاؤ، بہت ٹرموائل، پریشرز، سب کچھ تھے یا نہیں تھے؟ یہ پیسفل جی لائف بہت تھی. زیادہ. ہم؟ بہت زیادہ. آپ بہت کی زیادہ. زندگی کے اختتام تک ایسا ہی رہا تقریباً آخر کے 1-2 سالوں کو چھوڑ کے. ٹھیک. لیکن پیغمبر اکرم کا جو اپنا ایک روٹین تھا، وہ روٹین کیا تھا کہ آپ مثال کے طور پر فجر سے لے کے ظہر تک لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس میں آپ کو مطلب آپ کی اپنی جو تبلیغات تھیں، یا اگر مدینہ مدنی زندگی میں آئے تو وہاں پر مسجد نبوی لوگوں کے ساتھ اور تعلیم تربیت. اس کے بعد آپ کا جو گھر کا تھا کہ گھر میں جو اسلامک روٹین ہے کہ اس میں کہ ظہر کے بعد تھوڑا سا قیلولہ ہے، پھر نماز عصر ہے، پھر کچھ کام ہے، پھر مغرب ہے، پھر مغرب عشاء کے بعد سو جانا ہے، اس کے بعد مطلب فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے بیدار ہونا ہے، عبادات کرنا ہے، نماز شبین سو. ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین تھا. اور پیغمبر اکرم کا جو روٹین تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ کا نیند بہت کم تھی، اور آپ کی رات جو تھی وہ اکثر عبادت میں ہی گزرتی تھی. آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی رسول کا روٹین نہیں بدلا ہے. ٹھیک ہے. Isn't that amazing؟ ہاں ہے. اور isn't that very very instructive؟ صحیح ہے. ہم؟ صحیح ہے. ٹھیک. کہ آپ نے جو چیز ہے کہ خدا کے رستے میں، یعنی کہ ایک چیز ہے کہ اتنا وقت مجھے اپنی ذمہ داری کو دینا ہے جو ہوں. میری ماموریت ہے. ٹھیک ہے. اتنا وقت مجھے اپنے گھر والوں کو دینا ہے، اتنا وقت مجھے اپنے آپ کو دینا ہے، اتنا وقت مجھے خدا کو دینا ہے. صحیح ہے. اور وہ چیز کیونکہ آپ پوری زندگی صرف اور صرف قربتاً اللہ گزار رہے ہیں نا، اس لیے باقی دنیا کے پریشرز آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑ رہا. یعنی بدر کی جو رات تھی ہوں. کہ جب اگلی دن جنگ ہونا ہے، تو اس رات کو اس سے ایک دن پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمان جو لشکر تھا چھوٹا سا اور جو ان کی فوج تھی ابو جہل والی، وہ آمنے سامنے آ گئے تھے وہاں پہ. اور پھر یہ کہ کل جنگ ہونا ہے. تو ہوں. اب وہاں پر شام کے وقت رسول خدا نے شاید سلمان تھے یہ سلمان یا کسی صحابی سے کہا کہ یہ 2 درخت ہیں، ان کے اوپر یہ میری چادر ہے، یہ اس کو تان دو اوپر، مطلب ایک سائبان بنا دو. اور آپ نے ساری رات اسی طریقے سے وہاں پر عبادت میں گزاری ہے جیسا آپ اپنے گھر میں ہیں. ٹھیک. یعنی آپ کے لیے یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے اس بات کا کہ کل جنگ ہونا ہے تو اب ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کل جنگ کیسے ہوگی. مطلب تو نیندیں ہی اڑ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سامنے آپ ایک 1000 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مجہز اور مسلح، اور آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. 313 لوگ ہیں اور مطلب ان کے پاس کوئی ساز و سامان اور سب کچھ بھی نہیں. ٹھیک. لیکن ٹھیک ہے. آپ نے کس طریقے سے اب اس رات کو گزارا جیسے آپ اپنے گھر میں آرام سے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی کوشش کرنا ہے. یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کی بنا پر میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہوں. اور ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنا کیا روٹین اور کیا شعر بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اسی اور وہی چیز جو ہے نا وہ آپ کی سعی اور کوشش کو ڈٹرمن کر رہی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس سب کو آپ لے کر چلیں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے کہ وہ خدا آپ کی اوور آل زندگی کو جو ہے نا ایک بہترین. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب جاب ہے تو اب ہم نے گھر والوں کا ٹائم بھی جاب کو دے دیا، حتیٰ کہ خدا کا ٹائم بھی جاب کو دے دیا، سب ہوں. کچھ ہی ادھر لگا دیا. ہاں سب کچھ جاب پر لگ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اگر آپ مومن ہیں
تو آپ نے کہا بھائی مجھے اپنے رزق و روزی کمانے کے لیے اتنا وقت ہے، اتنا ہی رہے گا، اور پھر آپ اللہ پر توکل کریں گے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں خدا آپ کو بہترین رزلٹ دے گا. صحیح ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی کوشش، صحیح. کتنی کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور یہ تمام کا تمام جو آپ کے کوششوں کا روٹین ہے، یہ سب قربتاً اللہ بنا ہوا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی اور اپنے شوق سے نہیں بنا ہوا. ہاں قربتاً اللہ. ٹھیک. اس صحیح. لیے کہ آپ نے جب ایمان قبول کیا ہے تو آپ اپنا سارا سرمایہ خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں کہ اب میں اپنی جان اور اپنے جو بھی میرا اسباب اور مال ہے اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کروں گا. ٹھیک، یہ مومن ہے. اور اسی کے لیے پھر خدا نے وعدہ بھی کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ انہی لوگوں کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کہ اولئک کان سعیہم مشکورا وما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس. انہی لوگوں کے لیے پھر وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ زندگی گزارو گے تو پھر جو جنت ہے ہم تمہاری سعی کے مشکور ہوں گے، ہم شکر گزار ہوں گے تمہاری سعی کے، بدلہ نہیں، سعی کے شکر گزار ہوں گے. اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے. پھر یہ ہے، تو یہ وہ ڈیل ہے جو ایمانی ڈیلنگ ہے ساری. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بالکل ہی کر دیا ہے چوپٹ، سارا حساب جو ہے نا، کہ ان ساری باتوں کا تو تقریباً کوئی شعور ہی نہیں باقی رہ گیا ہماری قوم کے پاس کہ صحیح. دینی زندگی کیا ہوتی ہے، کن بنیادوں پر بلڈ ہوتی ہے، کیسے گزاری جاتی ہے. یہ سب کے سب تو قصے ہی تمام ہو گئے نا. یہ ہے، یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی کوشش کرنا ہے، کتنا توکل کرنا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک. صحیح. 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 ٹھیک. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. افروز بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بس وہی آپ ہی کی بات کر رہا تھا کہ وہ جو آپ آیت پیش کی بات کرتے ہیں نا، علیہ الانسان الا ما سعى، تو وہ میں ہاں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہے. بالکل ہی غلط مطلب ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس تو کا میں ہم آپ نے کو کیا ڈسکس کیا تھا کہ انسان لیس للانسان، نہیں ہے انسان کے لیے، الا مگر ما سعى، جو اس کی کوشش ہے، جو اس نے کوشش کی. یعنی انسان کچھ بھی نہیں ریسیو کرتا اپنے ریٹرن میں مگر جو اس کی کوشش ہے. یعنی انسان کی کوشش اس کا اجر ہے، انسان کی کوشش اس کا سرمایہ ہے. صحیح ہے، یہاں اس کا ملنا ملانا بدلہ جزا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو آپ کی کوشش ہے وہی آپ کا سرمایہ ہے. بس یہ آیت اتنی بات کہہ رہی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ لَسَوْفَ يُرَى، اور انسان جو ہے وہ مستقبل میں اپنی سعی کو دیکھے گا. یہی تمہارا سرمایہ ہے اور اسی کو تم دیکھو گے ان دا اینڈ، اپنی سعی کو، اپنی کوشش کو. تو یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. جو آیت جو بات کہہ رہی ہے نا وہ بالکل الگ ہے. ہم جو بات کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی کوشش کی، تو یعنی سب سے پہلے تو ہم کوشش کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کسی کرنسی میں، اور پھر سم ہاؤ ان دونوں کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ مطلب تو آیت کے اندر سرے سے ہی نہیں پایا جاتا. یہ بات میں نے کہی. اچھا، اس میں ایک تو دنیاوی چیز کے حساب
دنیاوی چیز کے علاوہ مثلاً کوئی قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہے، جیسے اب ہاں، یہاں تو بھی تو آپ کی کوشش ہے سعی کہ آپ کا اجر ہے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ سعی کرتے ہیں اس کی ایک حقیقی اور باطنی شکل ہے اور اس کا ایک اثر ہے، وہی آپ کا اجر ہے۔ سعی کی ظاہری صورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا باطن اور حقیقت اور اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہی انسان کا سرمایہ ہے۔ یہ بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے ٹوٹلی۔ جی، آیت تو یہی کہہ رہی ہے، ہم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیسا للانسانی، ہرگز نہیں ہے، للانسانی کا مطلب جزا ریوارڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ للانسانی، انسان کے لیے، الا مگر، ما جو، سعی اس نے کوشش کی۔ اس کا یہ مطلب کیسے بن رہا ہے کہ انسان کو اتنا ملے گا جتنی اس نے کوشش کی؟ اور اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو اور ایمفسائز کر رہا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ لَسَوْفَ يُرَى، اور بے شک وہ اپنی سعی کو مستقبل میں یقیناً دیکھے گا، سعی کو دیکھے گا، سعی کو دیکھے گا۔ یعنی رزلٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح کو دیکھے گا۔ جی، تو لیکن اب یہاں پر آپ کہیں کہ جو آپ نے کوشش کی اس کی ظاہری شکل ختم ہو گئی، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے ذکر امام حسین اہل بیت علیہ السلام کیا، اس کی ظاہری شکل ختم ہو گئی in a certain time period، تو پھر بچا کیا؟ یعنی سعی کے حوالے سے پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو انسان دیکھے گا، یا وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے باقی ہے سعی میں سے؟ تو وہ پھر وہی بات جو ہے کہ اس کے اندر ہر سعی کا ایک کی حقیقت ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی نیت پر، معرفت پر، تزکیے پر، نفس کی کوالٹی پر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کی باطنی شکل ہے جو ہر ایک کو یکساں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی باطنی شکل ضرور ہے، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر نمازی کی نفس کی حالت پر۔ صحیح، کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کہیں جی نماز روزے کی باطنی شکل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شکل جس شکل میں ان کو خدا نے ہمیں عطا کیا وہ نورانی ہے، لیکن کیا ہر نمازی اس نورانی شکل کو ہی حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں، وہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس کی اپنی سعی پر، اور انسان کی سعی کی حقیقت ڈپینڈ کرتی ہے اس کی اپنی نفس کی حالت پر، اور نفس کی حالت ڈیفائن ہوتی ہے اس کے اندر موجود معرفت اور تزکیے کے لیول سے۔ تو اسی لیے فوائل للمصلین بھی ہے کہ مصلین کے لیے جہنم بھی ہے، یہ بھی کہ اگر نفس میں ریاکاری ہے، اگر نفس میں بخل ہے، تو ایسے مصلی کے لیے جہنم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام باتیں تو قرآن کریم بہت اچھے سے سمجھا رہا ہے نا ہم کو۔ اچھا، جیسے ابھی یہ آیت موجود ہے، اس کے حوالے سے جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں جی، مجھے بہت زیادہ کنفیوژن تھی، خیر کچھ حد تک کلیئر ہوئی، کیونکہ ایک آیت ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں، تو اس کے جواب میں آیت ہے کہ پہلی جگہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کرو، اپنے باپ پر، اپنے مطلب ماں باپ پر۔ اس کے اگلی جگہ پر ہے کہ اتنا جو کہ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے، اور اس کی تفسیر میں جو امام ہے، میرے خیال امام باقر کی حدیث ہے یا کسی اور امام کی، مجھے ایگزیکٹ نہیں، کہ یہ جس کا مطلب ہے 1 سال کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کو میرے نظر میں ہے، اب میں اس کے اوپر فائنینشیل مینجمنٹ کرنا چاہ رہا،
کہ کیا مجھے یہ انویسٹمنٹ یا یہ جو اپنی چیزیں ہیں یہ پلاننگ کرنی ہے کیا کرنی. تو اس کے اندر میں کافی کنفیوز تھا. پھر اس کے آپ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر میرے ذہن میں اچانک اب یہ خود بخود آیا کہ یہ جو سورہ یوسف کا یہ واقعہ ہے جو بھی ہے کہ 7 گائے جو ہے وہ چارہ کھا رہی ہیں، اس کی جو تعویل ہے اس میں حضرت یوسف نے جو تعویل میں کہا ہے کہ 7 سال تک تم جو نا بہت اچھا کرو گے اور 7 سال کے بعد قحط آئے گا تو وہ کھائیں گے. تو یہ پلاننگ کر رہا ہے کم از کم 7 ایئرس کی. جی جی نہیں، اس میں یہ تو 7 ایئرس پہ آپ جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ہاں، اس اب لیے یہاں کہ پر وہ دیکھیں یہاں پر پلاننگ تو فائنینشیل مطلب مینجمنٹ ہے نا. 7 ایئرس کا تو انہوں نے پورا لکھا ہے کہ 7 بکری کا مطلب 7 سال ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اسپیشل کنڈیشن ہے. وہ کوئی جنرل وہ نہیں ہے کہ جو ہر شخص اسی کے لحاظ سے اپلائی کرے. ہاں مطلب لیکن اس میں تو پلاننگ تو فائنینشیل پلاننگ تو ہے کہ بھئی آپ نے برے سالوں کے لیے کچھ بچا کے رکھنا ہے. جی جی جی. تو اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو انفاق کر دینا چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا یہ وہی ہیں کہ انسان اور انسان پر ڈپینڈ کرتی ہیں. یعنی کہ یہ جیسے رسول خدا کہ جب وہ رسالت کی بعثت کے حالات تھے، جب سخت تھے حالات، تو آپ تو ایک دن کا بھی بچا کے نہیں رکھتے تھے. آپ نے تو بہت دفعہ جو ہے نا اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے دے دیا، خود بھوکے صحیح. رہ گئے. ہاں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. بعد میں تو ہاں خیر حالات بہت بہتر ہو گئے تھے تو ان سب ہاں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب وہ سخت حالات تھے تو اس میں تو مطلب یہ سب بھی کیا، ایک دن کا بھی نہیں بچا کے رکھتے تھے. کہ انہیں رسول خدا کے تو سب پوری ایفرٹ یہی ہوتی تھی کہ بھئی جتنا بھی ہے نا کہ کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی مسلمان پریشان نہ رہے. تو یعنی کہ یہاں تک کہ وہ جو آیتیں بھی ہیں کہ جس میں خدا نے ان کو کہا بھی ہے کہ جو ہم نے سورہ اسراء میں پڑھی تھی جی جی. کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو نہ کھولو کہ خود بولو ہی قابل خود ہی مذمت اور آنکھوں کو آ فخر جاؤ. ہو کے بیٹھے رہ جاؤ. ہاں وہ آیت بھی اسی ہم۔ اس کے تو وہ میں. فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں تو ہم نے سورہ اسراء میں پڑھا تھا نا، جی اخلاقیات میں. فائنینشیل مینجمنٹ تو ہے اسی طرح سے. ہاں تو وہ اس طریقے سے ہی مینلی ہے. وہاں ہاں پر ہی وہ گائیڈ لائنس موجود ہیں کہ جو وہاں پہ ہیں کہ بھئی نہ اتنا اپنے ہاتھوں کو کھولو کہ خود دوسروں سے مانگنے کے قابل ہو جاؤ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ لو کہ کسی کو کوئی دو ہی نہ. یہی ہے. لیکن اب اگر ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مطلب جیسے کہیں کہ معاشرے میں بھوک پیاس عام ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ بچا کے نہیں رکھ سکتے نا. پھر تو وہاں پر آپ کو تو اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ بھی آپ کو آدھی کسی سے شیئر کرنی پڑے گی. تو یہ تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. یعنی کہ اسی لیے تو مومن کی بصیرت ہے جو جیسے ہمارے یہاں اب ایک اور بھی بہت عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ آ گیا ہے نا کہ ہم اخلاقیات میں بھی فقہی مسائل کو گھسا کے بیٹھ گئے. آپ نے نوٹ کیے؟ جی جی جی. یہ میں بہت اچھی طرح نوٹ کیا. اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں تباہی آ رہی ہے وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے. جی ٹھیک کہہ رہے تو ہیں تو یہ تو صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہ وہاں بھی آپ جائیں کہ جناب میں یہ کروں یا نہیں کروں، یہ جائز نہ، وہاں جائز ناجائز اس طریقے سے نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دین جو ہے نا وہ انسانوں کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے. دین انسانوں کو روبوٹ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ساری عقل ہو اور باقی پوری کی پوری 99% عوام جو ہے نا وہ ان کے اشاروں پہ یا ان کے اس پہ ناچ رہی ہو. ایسا نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص عاقل ہو، ہر شخص سمجھدار ہو، ہر شخص بصیرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی کوئی بھی اپنی اتھارٹی انسانوں پر قائم کرنا چاہتا ہے نا، آپ اس بات پہ غور کریں، خدا اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے. خدا نہیں ہونے دیتا اس کام کو. کہ چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کے لیڈر ہوں، کہ جو ان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے
کہ لوگوں کے دماغوں کو، ان کی سوچ کو، ان کی ہر چیز کو کنٹرول کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ خدا نہیں ہونے دیتا اس کام کو. وہ اتھارٹی بریک ہو جاتی ہے ایک عرصے کے بعد، یا اس میں لوگوں کی وجہ سے. تو یہ نہیں ہے، آپ کو خود سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھ دی گئی ہے. اور اسی لیے لائف کے اندر جو انسرٹینٹیز ہیں، اور لائف کے اندر جو ویریشنز اور ویریبلٹیز ہیں، یہ اسی وجہ سے ہی ہیں کہ ہر انسان کی عقل اس میں ان مسائل کو کے ساتھ گریپل کرے، الجھے، اس کے ساتھ مطلب کشتی کرے اور ریسلنگ کرے. اور پھر اس کے بعد آپ میچور ہوتے ہیں، آپ خود، آپ کی عقل ترقی یافتہ ہوتی ہے ان معاملات. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی عقل بند کر کے بیٹھ گئے اور بس جی اس میں کیا جائز ہو کیا ناجائز. یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرے ہیں نا، اس میں نالائق اور ناکارے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. جی یہ تو کہ بالکل بس صحیح افسر ہے، کہ بالکل. بس ان کو آپ دین کے نام پر بھگا لیں، دوڑا لیں، ہاں. رسم رواج کرا لیں. ہوں. ان کی جتنی بھی وزڈم ہے نا، سب دنیاوی چیزوں سے آ رہی ہے. آپ غور کر لیں، دین سے کوئی وزڈم نہیں آ رہی کسی کے پاس. ہوں. دین سے جو ہے نا، فقط اور فقط تقلید اور بھاگ دوڑ ہے. مجھے ہوں. بتا دیجئے اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ کے پاس دین سے؟ نہیں فی الحال تو یہی ہے، تقلید ہے، اور بس یہ رسم و رواج ہے، ہاں. اور چاہے اس وہ کے بعد بس مذہب. ہم ہاں. زیارت پہ چلے گئے، وہاں سے خوش ہاں. ہو کے آ گئے بس. لیکن اس کا بھی کسی کے پاس کوئی حساب نہیں ہے کہ میں زیارت پہ گیا، وہاں سے مجھے کیا ملا، مجھے کیا نصیب ہوا، میری ذات میں کیا ترقی آئی، میری بصیرت میں کیا اضافہ ہوا. کوئی حساب نہیں ہے اس بات. بس بس آپ ڈھیرا ڈھیر ثواب سمیٹ کے لے آئے، بس یہی ہے. یا اس پر آپ خوش ہوتے رہیے کہ جی اتنے لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اتنے کروڑ لوگ جمع ہو گئے تھے، انتظامات ایسے ہو گئے تھے. بس یہی سب ہے. لیکن جو اصل پرپز ہے دین کا، جس کے لیے انبیاء، ائمہ، کتاب خدا یہ سب موجود ہے، وہ پرپز کہیں سے سرو نہیں ہو رہا ہے. جی باقی لوگ بتائیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے خوشی نہیں ہوگی نہیں اگر سر آپ مجھے بالکل. غلط ثابت کریں. نہیں سر 100% صحیح ہے. یہ تو مشکل لگ رہا ہے ایسے ہی. سر. ہاں جی. ہم نہیں یہ تو مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط ثابت کریں، لیکن یہ بات حقیقت بہت زیادہ ہے ہماری اپنی لائف میں تمام، کہ رزلٹ جو ہے یعنی نا صرف آپ اگر ثواب ہے، غور صرف کریں ثواب کہ ہے. آپ کے جو دنیاوی تعلیمات ہیں، یا جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، کہ جو فی الوقت ویسٹ سے آ رہی ہیں ساری، ہوں. آپ کی جو ایجوکیشن ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کی، آپ کے جو جتنے بھی کام کاروبار ہیں، وہ سب ویسٹ سے ہی آ رہے ہیں نا. جی بالکل. اگر وہ سب نہیں ہونا تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہوں. اب مجھے بتائیں، آپ کے اندر جتنی بھی اسمارٹنیس آ رہی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت، طاقت آ رہی ہے، صلاحیت آ رہی ہے، وہ ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے؟ نہیں ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے تو کچھ نہیں آ رہا، ادھر سے نہیں ہے. ہم۔ ساری جو بھی ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، اور سب ہاں، ادھر مطلب سے ہی یہ آ کہ رہا ہے. آپ کو جو ہے، جو چیز آپ کو زندگی گزارنے کے قابل اور لائق بنا رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مطلب آپ کی تھنکنگ، ریزننگ، ہاں. اسکل، نالج، ہاں. وہ کدھر سے، کہاں سے؟ اگر آپ کو خالی وہ سب چیزوں سے کاٹ دیا جائے، اور آپ سے ہوں. کہا جائے بس بھائی آپ کا یہ جو ہے نا مسجد و مجلس ہے، سارا کچھ آپ کا سرمایہ، کیا بنیں گے آپ؟ ہاں مطلب اب تو یہ ہے کہ مختلف قرآنی موضوع پر دلائل دینے کے لیے سائنس اور اس کی دوسری مثالیں دینی پڑتی ہیں، ملتی ہیں، سنتے میں بھی ملتی ہے کہ سائنس نے یہ کہا ہے تو قرآن کا یہ آیت کا مطلب یہ آتا ہے، مطلب قرآن کو سائنس سے ہی ہاں، تو ہم آپ کو خود کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ دوسروں کے انتظار میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے 1400 سال سے؟ ہاں خود آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، ہاں، خود کیوں نہیں خود کیا. یہ سائنس آپ نے کیوں نہیں دریافت کی؟ آیت تو آپ ہاں. کے پاس تھی نا. ہاں یہ چیزیں تمہاری بات تھی، ہاں صحیح ہے، ہمارے پاس.
ابھی وہ میں ایک دفعہ، مجھے پتا نہیں یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ حضرت علی ایک دفعہ دریائے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں چاہوں تو اس پانی سے تم لوگ کے گھر روشن کر دوں. دیکھو 14 سال پہلے ہی کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کام تو تم نے نہیں کیا، کام تو پھر جا کے دوسروں نے کیا. بالکل. تو چلیں، بس اور تو کوئی سوال تو نہیں؟ جی. ایک چیز یہ تھی کہ قرآن میں جو ہے ایک یہ حصہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، قرض حسنہ. اس کے تو ظاہری مطلب سمجھ میں آتے ہیں کہ انفاق کر، لیکن اس کے کوئی اور بھی مطالب ہیں ڈیٹیل کہ قرض حسنہ جو ہے وہ جی، اصل میں مطلب جس یہ تفصیلی ہے، یہ بات تفصیلی ہے. قرض حسنہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ قرض جس میں حسن پایا جائے. اور اس کے پھر کافی، مجھے اگر ملے گا تو میں کس پر ہے ہماری گفتگو، میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. انشاءاللہ جی. ضرور. اچھا، ہم کون سی آیت تک پہنچے تھے؟ 47، 48، میرا خیال یہ 49 تک ہم نے کر لیا تھا. اچھا، پھر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی، اور وہ جو شخص جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اس وقت یاد آیا، وہ قید خانے میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا اس نے، اور آپ نے اس خواب کی تعبیر کو بتا دیا کہ یہ ہوگا مستقبل میں. ہم 7 نے وہاں سال تک پڑھ لی پہلے. تھا جہاں پہ اس نے کہا کہ وہ شیطان نے اس کو بہکا دیا. میرا خیال ہے اگلی آیت ہے شاید، ایک منٹ اگلی بتا. نہیں ہے. میرا خیال ہے یہاں تک ہم آ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پوری تعبیر بتا دی کہ یہ ہوگا. پہلے 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط کے، پھر اس کے بعد نہیں یہ اگلا نہیں، سال. یہاں تک نہیں آیت سنایا تھا ہم نے، اس سے پہلے والی آیت پہ گئے تھے جب انہوں نے اس کو. میں ایک منٹ صاحب میں نکالتا ہوں، میرے پاس نوٹ ہے کہیں پر. تستفتیان یا یہ والی آیت اور یہ وہاں تک. بس یہاں بادشاہ کے تک یہ خواب سب. کا ذکر نہیں ہوا تھا؟ بادشاہ کے خواب کا ذکر نہیں ہوا تھا؟ نہیں میرے خیال میں نہیں ہوا تھا. اچھا. بس بادشاہ کے خواب کا ذکر ہو گیا تھا سر. ہوں، ہوں، بادشاہ کا خواب بات ہوا تھا، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ مجھے بھیج دے، میں لے کے ہوں. آتا ہوں. جی ہاں سر. جی جی، وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں اور اس کے یہاں بعد تک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہاں نے پھر اس کی، یعنی ہاں وہ اس کی جناب یوسف علیہ ہاں جی السلام کے بالکل. پاس آیا، اور یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف اے وہ جو صدیق ہو. اچھا، جی صدیق بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ صدقہ کا جو ہے نا، یہ مبالغہ ہے، یا صفت مشبہ وغیرہ اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی بہت زیادہ اس میں شدت ہے صداقت میں. تو صدیق کے بارے میں بھی جو مختلف باتیں ہیں، یعنی کہ صدیق وہ انسان ہوتا ہے کہ جو مطلب یہ کہ آپ کہہ لیں کہ جس کا کہا ہوا سچ ہو کر رہتا ہے، یا جس کی ذات میں سچ کے سوا کچھ اور موجود نہیں ہوتا، جو مجسم صداقت ہوتا ہے، یہ صدیق کو آپ اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کہا گیا. اچھا، اس میں دیکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر غیر معصومین لوگوں کے جملوں کو نقل کیا ہے. یعنی وہ افراد کے جو معصوم نہیں ہیں ان کے جملے نقل ہوئے ہیں، جیسے ساحران موسیٰ ہیں، یا اور بھی اس طریقے کے لوگ ہیں. لیکن وہاں پر اب ہمارے سامنے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیونکہ غیر معصوم جب بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جملوں میں یا اس کے کلام میں غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، کہ وہ معصوم کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ جو بات بھی کرے گا وہ حق کرے گا یا سچ کرے گا. لیکن قرآن کریم بذات خود حق ہے، ایک ایک ورڈ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
میں جو پرابلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کو ریئلائز کر پا رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن قریب خود تو حق ہے، لیکن جو کلمات کسی غیر کے ہیں یعنی اس غیر معصوم کے کلمات بھی قرآن نے نقل کیے ہیں. ہاں نقل کی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آج ایک بات کر رہا ہوں، اگر صحیح کسی صحیفہ آسمانی میں میری جملے نقل ہو جائیں ہوں تو میں تو معصوم نہیں ہوں، میں تو غلطی کر سکتا ہوں، میں تو خطا کر سکتا ہوں، ہوں لیکن وہ صحیفہ اور وہ کتاب تو معصوم ہے نا، ہوں وہ تو غلط بات نہیں کر رہی، وہ تو جھوٹ نہیں بولے گی. ہوں تو اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے جب غیر معصوم کے جملے کوٹ کیے تو خالی وہ کوٹ ان کوٹ ہے اور ان ود ان دا کوٹیشنز غلطی کی گنجائش موجود ہے، یا قرآن کریم نے ان جملوں کو بیان ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ بھی عین حق ہیں کہ اس میں بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی جیسے یہاں پر دا ورڈس ان کوشچن، حضرت یوسف کو وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے ایوہ صدیق. اب صدیق جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرم ہے جو مبالغے پر مبنی ہے. ہوں ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کو کہہ رہا ہے اے مجسم سچ، اس لیے کہ حضرت یوسف نے پہلے اس کے لیے ایک پیشن گوئی کی تھی حیران کن، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی. تو جس طریقے سے کہ عام طور سے لوگ کسی سے متاثر ہو کر ان کے لیے سپرلیٹیوز استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بھی کرتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے کہ جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں بڑے بڑے القابات ان کے نام پہ لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا. بالکل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ ایک اتنا بڑا لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیا یہ اس کی اپنی امپریشن ہے یا یہ حق ہے؟ اور خدا اس جملے کو کیوں نقل کر رہا ہے اس کی زبان سے اگر یہ حق نہیں ہے، اگر یہ خالی ایک امپریشن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن ایک آ رہا ہے جو کہ ایک دقیق اور گہرا مسئلہ ہے. مسئلے کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی. اب یہ جو یعنی یہاں پر ایک پرابلم ہے نا کہ ہوں اس نے کہا ہو، یعنی کہ جیسے ہم کہیں جی آپ قبلہ و کعبہ اور علامہ صاحب، ہوں تو کیا ایسے خدا ہی بھی ہوتا اگر میری بات کرے گا تو کیا وہ بھی اسی جملے کو اسی طریقے سے نقل کر دے گا؟ کہ میں تو نہیں. خالی اپنے ایک احترام میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر جو چیز ہے ایوہ صدیق کہ یہ ورڈ جو اس نے کہے تو خدا کی نگاہ میں بھی یہ سچ ہے سچ ہے صدیق ہے. اور صحیح. حق ہے. ہاں تبھی اس کتاب میں نقل ہوا کہ جو خود سر تا سر حق ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ ٹھیک رہی؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. ہاں صحیح ہے یہ صحیح ایک ہے. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ یعنی کہ مطلب کوئی لوگ ہیں جیسے سورہ کہف میں کچھ لوگوں کے واقعات ہیں، باغ والے، سورہ جی قلم کے اندر ہیں جو پورا واقعہ ہی مطلب ایک ان نون لوگوں کے درمیان ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز، لیکن وہ پورا واقعہ موجود ہے جس میں لوگوں کے مکالمے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ان کو قرآن نے نقل کیا. صحیح ہے، تو یعنی کہ قرآن غیر معصوم سے بھی فقط اسی بات کو نقل کرتا ہے کہ جو حق ہوتی ہے. ہاں. ٹھیک، تو یہ خالی ایک احترام والی بات نہیں ہے، یہ عزت دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سچ ہے کہ یہ صدیق کا جو لقب ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے حقدار ہیں. ایوہ الصدیق افتنا، ہمیں بتاؤ، ہمارے لیے افتاء کرو، فیصلہ کرو، فی 7 بقرات، اور پھر وہی پورا کیا ہے بادشاہ کا خواب اس نے نقل کر دیا. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں پلٹ کے جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، اور پھر اس امید پر کہ وہ بھی اس خواب کا علم حاصل کر لیں.
قال تزرعون، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا، تزرعون تم زراعت کرو گے، 7 سنین 7 سالوں تک، دأبن بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری زراعت بہت اچھے طریقے سے ہوگی، خوب فصل دے گی، غلہ اگے گا، بہترین کراپس آئیں گی۔ فما حفظتم پس جو بھی تم اس میں سے کاشت کرو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ اس کو اس کی سنبل میں، یعنی اس کو اس کے خوشوں میں ہی، بالیوں میں ہی چھوڑ دینا، دانے کو اپنے خوشوں اور بالیوں سے نکالنا نہیں، یعنی پورا کا پورا اس کو کاٹنا، گرین وہ جو پوری شاخ ہوتی ہے، بالی شاید کہتے ہیں اسے، اور دانے کو خوشوں میں ہی چھوڑ دینا، نکالنا نہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ مگر وہ تھوڑا سا کہ جو تم کھاؤ گے، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اگلے 7 سالوں تک تمہاری جو کراپس ہوں گی، تمہاری جو فصل اور غلہ اگے گا، وہ تمہاری ضرورت سے بہت زیادہ ہوگا، بہت ان ابنڈنس کراپ آئے گی، تو تمہیں اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور بچانے کا بہترین طریقہ حضرت یوسف کیا بتا رہے ہیں کہ دانے کو اپنے خوشے سے، بالی سے الگ نہیں کرنا، اسی پروٹیکٹیو کورنگ میں ہی رکھنا، اور اسے اپنے ویئر ہاؤسز یا گوڈاؤنز ہیں ان میں سیو کر لینا۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے نا تو بعد میں مطلب جو حضرت یوسف نے ہی ٹیک اوور کیا ان ساری چیزوں کو، کہ اس میں وہ انہوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پورا اس کا گرین سٹوریج کرنے کا نظام کیسا بنایا تھا، اور پھر لوگ کیسے آتے تھے اور جاتے تھے، اور وہ بہترین پورا سسٹم آپ نے کیسا بنایا تھا حضرت یوسف کا۔ یہ تو تم جو تھوڑا بہت کھا لو گے، اس کے علاوہ اس کو اپنے خوشوں اور بالیوں میں چھوڑ دینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک اس کے بعد آئے گا تمہارے پاس، 7 شداد 7 سختی کے ساتھ، 7 سخت، یأکلن ما قدمتم لہن کہ ان 7 سالوں میں تم کچھ بھی نہیں اگا سکو گے، بلکہ جو تم نے اقدام کیا تھا پہلے سے، جو کچھ اس وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا، وہ سب کا سب تم کھا جاؤ گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ مگر یہ کہ اس کے بعد جو ہے تم تھوڑا سا اپنے پاس سیو کر لو گے، کچھ دانے، کچھ گرینز آگے، مطلب کاشتکاری کے لیے یا اس کے لیے، کیونکہ اگر سبھی کھا جائیں گے تو پھر آگے کیا اگائیں گے، تو جو تم حفاظت سے بچا کے رکھ لو گے تھوڑا بہت، اس کے علاوہ تم سب کھا لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام اور پھر اس کے بعد آئے گا، یعنی 8th ایئر، 7 اور 15 یا تحت کے بعد والا سال، کہ پھر آئے گا عام یعنی ایک سال، فیہ یغاث الناس کہ جس میں لوگ جو ہیں ان پر غیث، غیث کا مطلب وہی موسلادھار بارش بھی ہوتا ہے، اور غیث کا مطلب کہ انسان کی بہت جو بڑی مصیبت ہے اس میں کہہ لیں کہ غیبی ایک امداد، یا بہت زیادہ انسان پر ان ابنڈنس جو فضل آتا ہے، اور بارش کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں کہ بہت اچھے سے بارش لوگ ریسیو کریں گے۔ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ عصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصر کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے سر، نچوڑنا، نچوڑنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ، یعنی کہ اس میں لوگ اپنا وہ لیں گے، غلے لیں گے، پھل لیں گے، اس میں سے جوس نکالیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مومن آبادی نہیں تھی تو اس میں ان کے وہ جو حرام شربت ہے وہ بھی، لیکن بہرحال کہ لوگ اپنی غذا کے لیے بہت کچھ اس میں سے حاصل کریں گے، اور بہت ان کو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، کراپس، گرین سب ملے گا۔ یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو اوریجنل خواب تھا کہ 7 فربا موٹی گائیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس کے بعد سوکھی بالیاں اور ہری بالیاں،
تو یہ انہوں نے اس کو سمجھا دیا کہ ان سب کا مطلب کیا ہے. تو وہ شخص واپس گیا. اب بیچ میں یہاں پر گیپ ہے کیونکہ اگلی آیت کہہ رہی ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، کہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. تو ظاہر ہے کہ اب اس کے درمیان ایک گیپ ہے جو آپ کو خود فل کرنا ہے، بلینک. کہ پھر وہ بندہ گیا وہاں سے قید خانے سے نکل کر اور بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کو جا کے اس نے خواب بتایا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈسکرپشن تھی خواب کی وہ بہت زیادہ اپیلنگ فیل ہوئی بادشاہ کو، یعنی بہت لاجیکل لگی، بہت مناسب لگی، اسے بہت پسند آئی یہ تعبیر. تو اس نے کہا کہ جس بندے نے یہ بتایا ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کو میرے سامنے لاؤ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، اور جب آیا اس کے پاس دا رسول یعنی بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد، حضرت یوسف کے پاس آیا قید خانے میں کہ چلیے بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں. قال ارجع الى ربک، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع، واپس چلے جاؤ، الی ربک، اپنے رب کے پاس، یعنی جو تمہارا رب یعنی جو تمہارا کنگ ہے. وَاسْأَلْهُ، اور پھر اس سے سوال کرو، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، اور پھر اس سے سوال کرو کہ ما بال، بال کس کو کہتے ہیں؟ حال کو. ٹھیک ہے، بال یعنی کیا حال ہے. نسوة اللاتی، ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اور یہ ڈیفینیٹلی کئی سال پہلے کا واقعہ ہوگا، کئی سال گزر چکے ہوں گے اس واقعے کو، لیکن یہ مصر میں یہ واقعہ شہرت پایا ہوا ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جتنی بھی خواتین تھیں وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، وہ وہاں کے جو کہہ لیں گے ٹاپ جو دولت مند سرکل تھا اس کی خواتین تھیں. ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا رب ان کے قید کا بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر جیسے کہ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ بندہ جن کو جب خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور جو شخص تھا کہ جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ یہ نجات پا جائے گا، اور اس سے کہا کہ تم اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ، اپنے جو تمہارا جس کے انڈر میں تم ہو اس سے میرا ذکر کرنا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ حضرت یوسف نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ قید خانے سے رہائی پا جائیں، یا اس کے لیے وہ کین تھے، اور انہوں نے غیر خدا سے ایک درخواست کر دی. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو ان کو بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے نا، ابھی وہ کیوں نہیں فوراً قید خانے سے نکل کے باہر جا رہے؟ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو واپس کیوں لوٹا رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص جو بہت زیادہ کین ہو کہ بس میں کسی طریقے سے بھی نکلوں، اور مطلب یہ کہ وہ خدا کا ایک پسندیدہ بندہ ہونے کے باوجود، کیونکہ یعنی یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ بات ہمیں پچھلی آیتوں سے ثابت ہو رہی ہے. اس کے باوجود وہ ایک انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میں جلدی سے چھوٹ جاؤں. تو یہ کام خدا کا ایک برگزیدہ بندہ بہت ڈیسپریشن میں ہی یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، یا نارمل کنڈیشنز میں کرے گا؟ بتائیں. جی. سر نہیں، ایک عام انسان تو ڈسپریشن میں کرے گا، لیکن حضرت یوسف کے بارے میں تو مطلب جو ان کی بزرگی کا اور خدا کے نزدیک برگزیدہ ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈیسپریٹ ہو کر نہیں، کریں وہ گے. تو ہم نے بات کہی، لیکن آپ اس کو اگر نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو اگر ایک نیک انسان اگر یہ بات کرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے قید خانے سے بہت پریشان ہو چکا ہے نا.
جی جی بالکل. سر. تبھی وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مطلب اس سے بات کرو، خدا کے واسطے مجھے نکلواؤ یہاں سے. ٹھیک، یعنی میں جی اس تفسیر کی بات کر رہا ہوں کہ جو کی جاتی ہے یہاں پہ، کہ انہوں نے جو ہے غیر خدا سے مدد مانگ لی، جس کی وجہ سے انہیں اور کئی سال رہنا پڑا، یعنی نعوذ باللہ ان پنشمنٹ. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو اگر وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے تو ابھی کیوں نہیں باہر نکل رہے وہ قید خانے سے؟ انہوں نے اس کو باہر کیوں اس کو واپس کیوں بھیج دیا؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر جو زیادتی ان کے ساتھ مطلب ایک ظلم یا ناانصافی ہوئی تھی نہیں، میں اس کہہ رہا کو ہوں ہائی لائٹ کرنے. سائیکولوجیکلی یہ بات سمجھ میں، یہ دونوں باتیں میچ ہو رہی ہیں نہیں نہیں ہو رہی نہیں. سر. نہیں ہو رہی. کہ اگر ایک شخص پریشان ہے تو وہ تو پہلی اپرچونٹی میں کہے گا نا جی چلو، کیا جی کہے گا نہیں واپس جاؤ، واپس جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ کلیئر کرنا ہے، بتائیں. تو مختلف باتیں یہاں تو. سے ہی آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم معصومین کے کیریکٹر کو کتنا غلط سمجھتے ہیں. اسی سے آپ اس بات کا اندازہ صحیح. کریں کہ معصومین کے حوالے سے جو ہمارا ان کے کردار کی معرفت ہے نا، وہ کتنی غلط ہے. اب صحیح. انہوں نے کیوں واپس بھیجا؟ اس لیے، یعنی کہ اب دیکھیں کیوں واپس بھیجا. قال ما خطبکن، تو پھر ظاہر ہے اب وہ بادشاہ کے پاس درخواست گئی ہے اور بادشاہ ایک شخص میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے. تو انہوں نے پھر یعنی بادشاہ کی طرف سے یا وہ عورتیں حاضر کی گئیں یا ان تک پیغام گیا، اب یہ تو یہاں کلیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال بادشاہ کا خطاب گیا ان کی طرف. ما خطبکن، تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا خطاب کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیا کہتی ہو. اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانا چاہا، یعنی اپنی طرف مائل اور متوجہ کرانا چاہا. اب کیا مسئلہ ہے اس بارے میں. قلنا، ان سب نے کہا حاشا للہ، یعنی خدا چاہے، خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہمارا بھلا کرے. ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس کے بارے میں کسی بھی برائی کا علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی یوسف کی طرف سے اس کے کردار میں، اس کی نیت میں، ان کے افعال اور اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم برائی پر محمول کر سکیں، برائی کی طرف نسبت دے سکیں. اور ان میں جو مین کیریکٹر تھا وہ کون تھا؟ عزیز کی زوجہ. تو اس کا بیان پھر یہاں نقل ہوتا ہے کہ قالت امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی زوجہ نے کہا الآن یعنی اب، ناؤ. حث الحق، حث الحق کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے نا، یعنی کہ حق اپنے تمام مراحل سے گزرتا ہوا، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے گا کہ جیسے آپ کسی چیز پر پردہ رکھنا چاہیں، کسی چیز کو چھپانا چاہیں، کسی کو ڈھکنا چاہیں، آبسکیور کرنا چاہیں، لیکن وہ چیز ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ظاہر ہو جائے. یہ مطلب ہے حث الحق کا. ٹھیک ہے، بین الحق نہیں ہے یعنی حق روشن ہو گیا نہیں ہے. حث الحق یعنی میں نے جو سچ تھا اس پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر ان تمام پردوں میں سے نکل کر حق ظاہر ہو گیا. یہ مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی، جی یہ سر. مطلب سمجھ میں آیا. جی سر. یہ بہت یعنی قرآن کے الفاظ نا بہت پاورفل ورڈز ہیں آیات قرآنی. تو حق روشن ہو گیا نہیں، بلکہ حق ان تمام پردوں کو چاک کر کے ظاہر ہو گیا، سچ.
اور میری جتنی بھی مطلب چیزیں تھیں، میری جتنی پلاننگ تھی یا میرا جتنا بھی فریب کاری تھی، وہ سب کی سب خاک میں مل گئی. انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے ورغلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یقیناً صادقین میں سے ہے. ٹھیک، یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مین صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ صادق، صدیق، یعنی سچائی. اور یہ سچائی کون سی ہے؟ یہ کردار کی سچائی. یہ انسان کے کیریکٹر کی ٹروتھ فلنس، رائٹیسنس، یہ وہ کردار کی سچائی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی بحث مباحثہ نہیں ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ سچے اور وہ جھوٹے ہیں، بلکہ یہاں پر جس سچائی کی بات ہو رہی ہے وہ کردار کی سچائی. اس نے بھی اقرار کر لیا جو مین جس کے ساتھ قضیہ تھا، معاملہ تھا، اور وہ تمام کی تمام عورتیں جو انوالو ہو گئی تھیں اس کے بعد عزیز مصر کی زوجہ کے ساتھ، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ یوسف کے اندر کسی قسم کی بھی برائی یا خرابی یا کردار کی کمزوری آبزرویبل نہیں ہے. ٹھیک، جب یہ ہو گیا یہ معاملہ، یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں، تو پھر ظاہراً حضرت یوسف باہر آئے قید خانے سے. ٹھیک، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ اب یہ دو جو جملے ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست جملے ہیں، بہت زبردست کلام ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، ذَلِكَ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کہا کہ تاکہ لوگ بادشاہ جان لے. یہ میں نے کیوں کیا؟ تاکہ سب لوگ انکلوڈنگ دا کنگ علم حاصل کر لیں. انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیب میں کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی. حضرت یوسف کی نظر میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی؟ بتائیں جی. اپنی وہ اپنا پاکیزگی کردار. کردار کہ میں خائن نہیں ہوں. اور یہاں سے دیکھیں، یہاں سے آپ کو جو ہے نا اس بات کا بھی جو آپ نے ایک شروع میں سوال اٹھایا تھا نا، کوشش اور سعی کا، جی جی دیکھیں یہاں سے اس بات پہ غور کریں کہ ایک نبی جو ہے، نبی کی مأموریت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. یہی ہے نا نبی کی مأموریت. جی جی ٹھیک، اس کام کو کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کریڈیبلٹی جو ہے مطلب کہ عدل ان کے کردار پر ذرہ برابر حرف نہ نہ آنے ہونا پائے. چاہیے. ٹھیک، حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام تر سعی کس پوائنٹ پہ فوکس ہے؟ اپنے کردار کو کردار کی سچائی. اپنی الہی ذمہ داری کو ادا کرنے پر. صحیح، پہلے ان کے کردار پر حرف آنے کی بات آ رہی تھی جب وہ ساری عورتیں پیچھے لگ گئی تھیں. انہوں نے کیا کہا؟ میں قید خانے میں چلا جاؤں، یہ بہتر ہے. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ میں جتنا بھی بچوں، لیکن اگر یہ انفلوئنشل ویمن ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کردار پہ داغ دھبے کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائیں گے، تہمت اور افواہوں کی شکل میں ہی آ جائیں گے. آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں؟ سعی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، جی جی یہ صحیح انہوں کا نے مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں یہ صحیح کی کہ اپنے اوپر کوئی الزام کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے تھا. تو یعنی کہ سعی کیا ہے کہ جو میری ایمانی جو عبد خدا ہونے کی حیثیت سے مجھے کرنا ہے، سعی اس کے مطابق ہوگی. چاہے میں قید خانے میں جاؤں، چاہے کہیں بھی جاؤں، کچھ بھی مجھے بھگتنا پڑے. ٹھیک،
क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताएं? जी यहाँ से क्लियर हो गई। क्लियर हो रही है ना? हाँ और उसके बाद निकलते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये इस गलत फहमी का शिकार नहीं रहना कि मेरा असल मसला कैद खाने से निकलना है। हम्म, मेरा असल मसला असल ये है। मसला जो है कि पहले जब उन्होंने बात कही थी तो वो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था कि वो एक जुल्म के खिलाफ एहतजाज था। ठीक है, कि यानी कि अगर आपके ऊपर एक जुल्म हो रहा है, एक ज्यादती हो रही है, तो आप क्यों खामोश बैठे रहे उसके खिलाफ? ये भी एक यानी सही मोमिन के या मासूम के किरदार के बरखिलाफ है कि आप एक ज्यादती, अगर आपको जहां भी मौका मिलेगा, जहां भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप उस जुल्म को हाईलाइट करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। और मेन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पैगंबर, कि लोग उनके किरदार पर जर्रा बराबर भी उंगली उठाने के काबिल न रहे। तो सही जिंदगी की इसी को ही कहते हैं कि हर शख्स के साथ जो सामने जो मंजिल होती है ना, जो कुछ वो हासिल करना चाहता है, उसकी सही उसके मुताबिक ही डेवलप होती है, एवॉल्व होती है और डायरेक्टेड होती है। मन कान युरीदुल आजिलता व मन अरादल आखिरता। तो सही का माना आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सही का इसको मतलब कहते ये। हैं, इसको हाँ। इसको कहते हैं सही। और इसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी की कोशिशों को तरतीब देते हैं। ठीक। इसमें जो मैंने बात आपसे कही थी कि इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कब मीठी हो रही है, कब कड़वी हो रही है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा, कड़वी होती है, हो जाए। तो वो उनकी सही क्या थी? अपने किरदार को पाक रखना। उस सही में वो कैद खाने में, जेल में चले गए। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। मतलब अच्छा, इसमें जो उनको सही बस। जो है क्या चीज़ थी कि उन्होंने सॉरी उन्होंने जो है वो कोशिश की और कहा कि अपने मलक से जिक्र कर देना कि एक इंसान जो है बेगुनाह है। उनकी सही ये थी असल में। फिर अल्लाह ने उस सही को जो है वो फ्रूटफुल करने के लिए नहीं, जो उनकी उनकी ये एग्जैक्टली सही ये नहीं थी। उनकी सही ये थी कि मैं बहैसियत पैगंबर अपनी मामूरियत को कमा हक़्क़हू अदा करूं। ये ठीक है थी और उसको सही। इम्प्लीमेंट सही किया। और ठीक है, पैगंबर की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी होता है। ठीक है। ठीक है, तो यानी उनके जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सब उसी तरफ डायरेक्टेड हैं। यानी जैसे अभी मैंने कहा कि अगर वो इस पर बेचैन हो चुके थे, बिल्कुल डेस्परेट हो गए थे कि जी कैद खाने में क्यों हूं, तो ये सब क्या कर रहे हैं अभी? जब रिहाई मिल रही है तो बाहर नहीं आ रहे, और ये सब कर रहे हैं कि औरतों से जाके पूछो। और ये अजीब बात नहीं है? सही है। देखिए, इसमें जो चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि हम्म, दो चीज़ें, एक तो सही और हम्म, दूसरा सही का रिजल्ट। अगर मैं यूं कहूं कि वो सही का रिजल्ट ये चाह रहे थे कि मेरी जो है मेरा किरदार बिल्कुल साफ हो के सामने आ जाए, वो रिजल्ट ये चाह रहे थे। लेकिन ये रिजल्ट चाहने के लिए वो सही ये कर रहे थे कि अपने उस साथी से कह रहे थे कि जाकर जिक्र कर देना। फिर उसके बाद कहा कि उन औरतों नहीं, वहां पर के वो बारे उसमें में नहीं है। किसी वो जो बात है वो उसमें ये वाली बात नहीं है। ठीक है, वो जब उन्होंने उससे कहा कि तुम जिक्र करना, तो यानी कि वो एक जुल्म का एहसास दिलाना। लेकिन ओवरऑल यानी जैसे पैगंबर हैं, पैगंबर की मल्टीपल जिम्मेदारियां होती हैं ना। कभी वो एक काम करते हैं, कभी दूसरी जहत में जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली उन्हें जिस चीज को मेंटेन और रिटेन करना है, वो अपने किरदार की पाकीज़गी है ना। उसके बगैर एतमाद कौन करेगा उन पे? बताएं। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। यानी अगर नौजुबिल्ला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी भी तरीके से वो चीज उन पर वो धब्बा आ जाता कि जो वो औरतें उनको जो घेर रही थी या उनको तंग कर रही थी, तो वो फिर कौन एतबार करता उन पे, उनकी इन सारी बातों में? तो यानी असल सही ये होती है कि आप अपने एंड, अपनी डेस्टिनी, अपने हदफ, अपने ऑब्जेक्टिव को अगर आपके सामने क्लियर होता है,
تو آپ کی تمام کوششیں اس کے مطابق ترتیب پاتی ہیں. تو یہ کیونکہ ہم نے اپنا کوئی ڈھنگ سے ہدف ہی نہیں بنایا، تو اس لیے ہم ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں کہ ہم کبھی کہیں ہمیں دنیا کھینچ رہی ہے، کبھی کوئی کھینچ رہا ہے، کبھی گھر کھینچ رہا ہے، کبھی بچے کھینچ رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں آرگنائزڈ ہو کے ایک سسٹم میں نہیں آ پا رہی. کیوں نہیں آ پا رہی؟ اس لیے کہ میرے سامنے کوئی ڈسٹنی نہیں ہے، کوئی باقاعدہ ہدف ہی نہیں ہے جس کی طرف مجھے حرکت کرنا ہے. اگر وہ ہدف آپ کو کلیئر ہوگا، وہ ذمہ داری آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، تو پھر آپ کی ہر چیز اس کے مطابق ایک شیپ لے گی. جیسے میں نے حضور کی مثال آپ کو دی، جیسے حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ انہیں جو ہے یہ ان کے لیے یہ مین پرابلم نہیں ہے کہ میں قید خانے میں جاؤں یا وہاں سے نکلوں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مین مسئلہ کیا ہے بتائیں؟ کار نبوت جو ان کے اوپر ہے. اپنی بے جی، گناہی، اپنے کردار کے اوپر، اپنے کردار کو صاف رکھنا، ہاں، مطلب اپنے کردار کی طہارت کو ثابت رکھنا تاکہ وہ بحیثیت نبی اپنا کام صحیح انجام دے سکے. ٹھیک. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے یا رزلٹ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی صحیح کو بناتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہاں سے وہ توکل والی بات آتی ہے جو آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا نا، توکل. یعنی توکل یہ ہے کہ اگر تم اپنی الہی ذمہ داری ادا کرو گے، جیسے ان کی الہی ذمہ داری بحیثیت پیغمبر تھی، ہماری الہی ذمہ داری بحیثیت مومن ہے. اگر تم اپنی الہی ذمہ داری کو ادا کرو گے تو خدا تمہاری زندگی کے معاملات کو صحیح کرے گا. تمہاری زندگی پھر اس کے ہاتھ میں. توکل یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر جگہ نہیں کہ آپ ہر چیز کا بیٹھ کے حساب لکھ رہے ہیں، یہ توکل نہیں ہے. کہ یعنی جس طریقے سے رسول خدا کے مکی زندگی کے شروع کے 11-12 سال انتہائی مایوس کن، انتہائی تکلیف اور پریشانی، لیکن کہ یہ میری خدائی ذمہ داری ہے، میں اس کو ہر حال میں ادا کروں گا اور خدا مجھے کامیاب کرے گا یا خدا مجھے میرا بھلا کرے گا. یہ توکل ہے. ٹھیک. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سعی اور توکل کا کمبینیشن؟ جی سر، سمجھ آ رہی ہے. تو توکل اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر چیز کا اچھا آج میں نے جو ہے نا یہ کام کیا، اب اس کے بدلے مجھے کیا ملنا چاہیے. یہ سب توکل سے تعلق نہیں ہے اس کا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک عرصے تک بہت نیکی کرتے رہیں لیکن آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں. ہاں عین ممکن ہے. انبیاء کی زندگی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل ہوا ہے، بتائیں. ٹھیک ہوا ہے. ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں کہ میرا خدا پہ توکل ناکام ہو گیا کہ جی میں تو اللہ پہ بڑا بھروسہ کر کے بیٹھا تھا، یہاں تو میرے لیے مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک. تو اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ لم اخن ہو بالغیب، کہ میں نے کسی کے بھی غیب میں پیٹھ پیچھے کسی سے خیانت نہیں کی. اور قانون پھر بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا خائنین کے قید اور مکر کے. یعنی ہدایت کا مطلب اسے کسی صحیح انجام اور نتیجے تک نہیں لے جاتا. ہدایت یعنی وہ راہ جو آپ کو کامیابی تک لے جاتی ہے. کہ قید خائنین کو ہدایت نہیں ملتی خدا کی طرف سے کہ وہ کسی اچھے نتیجے اور انجام تک. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ عزیز مصر کی زوجہ کو حضرت یوسف کے مقابلے میں کھڑا کریں، وہ پاورفل تھی، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس سرمایہ تھا، اس کے پاس اتھارٹی تھی،
اور اس کے مقابلے میں حضرت یوسف تنہا تھے، غلام تھے، آپ کی ظاہراً کوئی صحیح نہیں تھی، لیکن خدا نے جو خیانت کرنے والے تھے اس نے خیانت کا ارادہ کیا، اس بنا پر ایک قید اور مکر کو انجام دینے کی کوشش کی، اس کے قید جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ کامیابی پر منتہی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں کہ خدا خائنین کے قید کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کے کوئی منزل مقصود اس کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ بہت بہت ہی شاندار ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، یعنی میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں کہ خائنین اور قید، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہاں سے نفس امارہ والی مثال اس آیت سے ہی آتی ہے، تو وہ ٹرم جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی اگر نفس انسان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، تو وہ یقیناً امارۃ بالسوء ہے، یعنی برائی کی طرف حکم دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسان اگر اس پر رحمت رب نہ آئے، الا ما رحم ربی، اگر اس پر رب کی رحمت نہ آئے، تو وہ دو چیزوں کے زیر اثر رہتا ہے، ایک بدن اور بدن کی شہوت و غضب و وہم، اور دوسرا وسوسہ شیطان۔ اور ان دو چیزوں کے زیر اثر اس نے خالی برائی کی طرف ہی حکم کرنا ہے، اور برائی کی طرف ہی لپکنا اور بھاگنا ہے۔ یہ رحمت رب ہے، الا ما رحم ربی، کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جو نفس کو اس حالت سے باہر نکالتی ہے، اس مصیبت سے دور کرتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ بہت بہت اعلیٰ جملے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد انسان یہ بات کہے، یہ صحیح الہی انسان کی پہچان ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور و رحیم۔ اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان دو اسما کا سینس کیا بن رہا ہے، غفور و رحیم کا۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک جملہ اور بھی ہے قرآن میں، اس کو کوئی آپ میں سے یاد دلا سکتا ہے؟ جی، جس میں نفس کی بات ہوئی ہے کہ نفس مطلب امارہ اسی کی بات طریقے کا بیان ہے، اسی طریقے کا بیان ہے کہ رحمت رب نہ ہو تو نفس جو ہے وہ ختم ہے، پھر نفس کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سوائے تباہی اور خسارہ ہی ہے۔ نفس ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت آدم اور حوا کی دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الاعراف میں، کہ ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا۔ یہی دونوں اسما حضرت یوسف نے یہاں استعمال کیے کہ انسان کو امارۃ بالسوء والی حالت سے باہر لانے کے لیے، یا انسان کے نفس کو وہ جو ظلم ہے، کیونکہ امارۃ بالسوء تو وہی نفس کا اپنے آپ پر ظلم ہی ہے، اس حالت سے باہر لانے کے لیے آپ کو اسماء غفور و رحیم کا توسل چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً یقیناً ہم خاسرین میں سے ہیں، اگر تیری جب آپ کہتے مغفرت اور تیری رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ جی، جی صحیح، جب آپ کہتے ہیں کہ ان دو اسما سے توسل کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے مغفرت اور رحمت کی طرف جانا ہے. خدا کی مغفرت غفور و رحیم کا معنی میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو کافی. یہ غفرہ سے نکلا ہے. ہاں غفور اس کی تفصیل آپ دیکھیں، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے جو جملے ہیں استغفر اللہ والے اس کو بھی دیکھیں. پھر ہم نے آپ کو یعنی جو غفرہ بتایا تھا کہ یعنی کہ جیسے خدا کے پاس آئیں تو وہ توبہ ہے. پھر یعنی کہ خدا سے درخواست کریں کہ وہ ایک مہربان ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے، گندگی صاف کرے، پاک کرے. وہ ساری تفصیلات ہیں. غفور الرحیم کا سر یہاں حضرت پہ موسیٰ مطلب جی ہاں بولیں. آپ بولے آپ بولے. سر یہ حضرت موسیٰ کی دعا میں بھی یہی سیکوینس آ رہی ہے، وہ ظلمت نفسی والی جو ہے سورہ قصص میں غالباً انہ هو الغفور الرحیم، اسی سیکوینس میں پھر وہاں آتا ہے حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد بھی. ہاں تو مطلب وہ تو اس اصول سے ہم اصول یہ ایک ہی سب ہے سے نا. اصول ہے نا، مطلب یہ جی سارا ایک اصول ہے نا جی جو جی بتا رہا ہے قرآن. بالکل، مطلب وہ ایک رول ہی فالو کرے، اصول فالو کرے پرنسپل تمام انبیاء. کہ اگر نفس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جو ہم یہاں حضرت یوسف علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا کہ میرا کمال نہیں ہے. اگر نفس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ امارتم بالسوء والی حالت میں ہی رہے گا. جب نفس رحمت خدا کے زیر اثر آتا ہے تو وہ وہاں سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے اس حالت سے. حضرت آدم و حوا کے بھی یہی جملے ہیں. اور بے شک جو میرا رب ہے وہ غفور الرحیم ہے، یعنی وہی خدا کی صفت مغفرت ہے، صفت غفور ہے کہ جو بندے کو اپنی پناہ میں لیتی ہے، اس کی خرابیوں کو، اس کی گندگیوں کو دور کرتی ہے، اس کو پاک کرتی ہے. پھر اس کے بعد رحیم یعنی جو اس کی تمام ضروریات کو، اس کے مسائل کی کفالت کرتی ہے اور اس کو گرو کراتی ہے. تو یہ دو صفات ہیں کہ جو نفس کو دوبارہ زندہ کرنے یا نفس کو ترقی اور ارتقاء دینے کے لیے ضروری. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے. جی سر یہاں تک یہ تو، بلکہ غفور الرحیم کا تو میرا خیال ہے ہم نے دوسرے انبیاء کے واقعات میں پڑھا تھا کہ ان کا بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو دعا کرتے ہیں تو غفور الرحیم سے ہی ہاں یعنی کہ یہ بیس توسل کرتے ہیں. فنڈامنٹل ہے فنڈامنٹل یہ. ہے، ہاں مین ہے کہ انسان کے لیے. یعنی کہ انسان اگر خسارے سے باہر آنا چاہتا ہے، کیونکہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ اگر انسان کو بحیثیت حیوان ناطق اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو سوائے خسارے کے اور برائی میں گھسنے کے اور شیطان کا نوکر بننے کے اس کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. جب وہ رب کی مغفرت اور رحمت کے زیر اثر آتا ہے تب وہاں سے وہ انسان بننا شروع ہوتا ہے، تب وہاں سے نفس میں ترقی شروع ہوتی ہے. جی ٹھیک، کوئی بات اگر ہے تو بتائیے. صحیح، کوئی سوال، کوئی کمنٹ، کچھ نہیں؟ چلیں پھر اجازت لیں. عنوان اس کا آپ بتا دیں انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، فی امان اللہ، خدا حافظ. خدا